بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز حاضرین، بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ تک جو موضوع چل رہا تھا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ چند مہینوں کے لیے اس موضوع کو موقوف کیا جا رہا ہے اور بعد میں انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو پھر جاری کیا جائے گا۔ اور اب جو نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، چونکہ آج رجب کی 2 تاریخ ہو چکی ہے، تو وہ نیا موضوع اور وہ عنوان ہے رمضان المبارک کی تیاری۔ اور قرآن کریم کی جو آیت تلاوت ہوئی اور جو حدیث شریف پڑھی گئی اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بنو، اور اپنی زبانوں سے اچھی اور درست بات کہو۔ جب تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، اپنی زبانوں سے نرم اور اچھی گفتگو کرنے لگو گے، تو تمہیں کیا ملے گا انعام میں؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو درست کر دیں گے، تمہاری نماز کی کوتاہیوں کو، تمہارے روزوں کی کوتاہیوں کو، حج کی کوتاہیوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان تمام کو درست فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اب تک جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں، غلطیاں اور گناہ ہو چکے ہیں، وہ سب معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ یاد رکھو کہ جو انسان اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تیسرے کسی کی نہیں، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور اسی کو بڑی کامیابی ملے گی۔ حدیث شریف جو پڑھی گئی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، 1-2 نہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورے رمضان پورے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا، یعنی ان کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عنوان کیوں شروع ہو رہا ہے؟ ابھی سے 2 مہینے ہیں ابھی تو رمضان میں، تو رمضان المبارک کی تیاری کیسی تیاری؟ تو جواب یہ ہے معزز حاضرین کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے، کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے، کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے صرف فرض اور واجب کا ادا کر دینا کافی نہیں ہے کہ نماز کے فرض ہم نے ادا کر لیے، نماز کے واجبات ہم نے ادا کر لیے اور نماز پوری جو مسائل ہیں ان مسائل کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم یہ سمجھیں نماز قبول ہوگی ہی نہیں۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت ہم اہمیت کے ساتھ کریں، یعنی ہمارے دل میں اس عبادت کی اہمیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھی اور نماز کی جتنے مسائل ہیں سب کی پابندی کی، رکوع بھی سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق، لیکن اس نماز کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہیں تھی، تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن وہ موضوع نہیں ہے اس وقت۔ ہمارے دل میں نوکری کی اہمیت ہے، ہمارے دل میں پیسے کی اہمیت ہے، ملازمت کاروبار کی اہمیت ہے، تو اسی لیے ہم 4 سال کے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن اس کا کرواتے ہیں کہ ابھی سے اسکول جائے گا کیونکہ نوکری کرنی ہے، جاب کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا۔ جبکہ جاب کب کرنی ہے؟ 20 سال 15 سال کے بعد،
پیسہ کب کمانا؟ 20 سال کے بعد، لیکن تیاری 15-20 سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اور بچہ ہو خود بھی 4 سال کا، 3.5 سال کا۔ اب سوال یہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اہمیت ہے۔ اگر ہمارے دل میں رمضان کی بھی اہمیت ہے تو ہمیں بھی اس کی تیاری بہت پہلے سے کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو اتنا معظم ہے، اتنا محترم ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے پورے سال تیاری کی جاتی، جنت کو سجایا جاتا پورے سال۔ اور یہاں اہل ایمان کا عمل یہ ہے کہ رمضان کی تیاری ایک دن پہلے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں اہمیت نہیں، لہذا رمضان میں روزے رکھیں گے، تراویح ہم پڑھیں گے، اگر اہمیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا، اس کا فائدہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا۔ اور پھر جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کی اتنے دن پہلے ہی تیاری کی جاتی ہے۔ ایک گھر میں چھوٹا سا فنکشن ہے 5-10 لوگوں کا، بس صبح کو آرام سے 10 بجے بھی ہم اٹھ گئے تو کوئی ایسی فکر نہیں ہوتی کہ کھانا بن جائے گا، 5-10 لوگ ہی تو آ رہے ہیں۔ لیکن جب افراد بڑھتے ہیں 50 لوگ اور کوئی تھوڑا بڑا فنکشن ہوتا ہے تو فکر ہوتی ہے، اہمیت ہے اس کی، تو ایک دن پہلے تیاری۔ اور اگر فنکشن اور بڑا ہے 500-1000 لوگوں کا تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو 2-3 مہینے پہلے ہی سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو اسی کی تیاری کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ اہمیت ہوتی اتنے ہی دن پہلے تیاری شروع کرتے ہیں۔ رمضان اتنا معظم مہینہ کہ وہ پیسہ، وہ جاب، وہ کاروبار، وہ دعوتیں، ان سب سے بڑھ کر ہے رمضان کا مہینہ، لیکن رمضان کی تیاری ہم نہیں کرتے۔ اس کی کچھ مثالیں آ رہی ہیں۔ ہم یہ ضرورت اس لیے بھی ہے، دیکھیں معزز حاضرین، کہ ہمیں سالوں ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے، لیکن جو اصل مقصد ہے رمضان کا، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا وہ مقصد مجھے حاصل ہو گیا؟ کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ 10 مرتبہ آ گیا، کسی کی 20 مرتبہ، کسی کی 30 مرتبہ، کسی کی 40 مرتبہ۔ حالانکہ رمضان کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کا ایک روزہ کافی ہے، صرف ایک روزہ کافی ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں 30 رمضان آ گئے، ہر رمضان میں 29 یا 30 روزے آ گئے۔ سوال یہ کہ کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو گیا یا نہیں؟ کیا ہے وہ مقصد؟ تقویٰ، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اچھے کام کرنے والے بن جاؤ، اپنی زبان سے بری باتیں نہ کرو، اس لیے ہم نے دیا۔ اب سوال یہ کہ کتنی مرتبہ رمضان آ گئے، کیا ہم متقی بن گئے؟ کیا ہم گناہ چھوڑنے والے بن گئے؟ کیا ہم پابندی نماز بن گئے؟ کیا ہم اپنی زبان سے اچھی بات کہنے والے بن گئے؟ اب ہم ہی کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور ہم ہی کو اپنے آپ کو جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ پوچھیں گے، سب کچھ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنے موقع دیے تھے، اتنے موقع دیے تھے، لیکن تم نے ان موقعوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی لغو نہیں ہے، کوئی لہو نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے دنیا کو بس ویسے ہی بنا دیا، کھیل مذاق نہیں ہے یہ دنیا، کہ میں نے یہ جو دنیا کو سجایا، یہ جو نظام کائنات قائم ہوا، تم اس کو معمولی اور ایسی غیر معمولی، وہ معمولی سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں، اس کے پیچھے مقصد ہے، لہذا تم سے سوالات ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اے بندو میرے، تم دوڑو مغفرت کی طرف، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی کشادگی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے تو ہے کہ اب دوڑ لگاؤ، کوشش کرو۔ یہ رمضان کی مہینے کی تیاری کا یہ جو عنوان شروع ہو رہا ہے معزز حاضرین، وہ اس لیے کہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، روزوں سے متعلق جو اہم اور ضروری مسائل ہیں ہمیں وہ پہلے سے معلوم کرنے چاہیے۔ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، دن میں روزہ رکھا،
सिगरेट नहीं पी लेकिन रात में सिगरेट पीते हैं। रमजान में दिन में रोजा रखा, तंबाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, रात में तंबाकू गुटखा खाते हैं, क्या सवाब मिल जाएगा? जो सवाब मिला था इन बुरे अमाल की वजह से पानी फिर जाता है। रमजान में दिन में रोजे रखता है, रात की ईशा के वक्त तरावी पढ़ते हैं, और फिर जब तरावी के बाद फिर हम दूसरे खुलाफात और लहव लाइब में मशगूल हो जाते हैं। कितने रमजान आए और चले गए। क्या हमने मसाइल जानने की कोशिश की? देखिए, मसाइल जानना भी काफी नहीं, और मसाइल हम जानते भी हैं माशाअल्लाह। जरूरत यह अपनी जहन साजी की कि मुझे अब की बार ये गलती नहीं करनी जो मैंने पिछले साल गलती की। जितने कारोबारी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े तिजारत वाले हैं, जब उनका सीजन आता है तो बैठते हैं, मीटिंग होती है कि पिछली दफा कितना प्रॉफिट हुआ था, इतना क्यों हुआ था, अब हम इस प्रॉफिट को कितना और बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कम प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, इस साल वो गलती ना दोहराई जाए, गौर व फिक्र किया जाए। काउंटर पर इसको खड़ा किया था, अब इसको ना खड़ा करो, इसको खड़ा करो, ये थोड़ा सेल सही नहीं करता, ये मामला सही नहीं करता सामने वाले से, ये सब हम गौर व फिक्र करते। रमजान का महीना, अगर हमारे दिल में इस रमजान की महीने की कदर इस कारोबार से ज्यादा है, दुनिया की साजो सामान से ज्यादा है, तो क्या हम कभी बैठे हैं अपने घर वालों को लेकर कि पिछले साल हमारी क्या कारगुजारी की, हमसे क्या क्या गलतियां हुई? कभी नहीं बैठते। पैसे के लिए बैठते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया पैसा तो मुकद्दर का मिलेगा, ना ज्यादा ना कम, और नेकी तुम्हें कमानी पड़ेगी। क्या नेकियां तुम्हें कमानी पड़ेंगी, जितनी ज्यादा मेहनत करोगी इतनी ज्यादा तुम्हें नेकी मिलेगी। तो रोजे से मुताल्लिक और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें पहले से मालूम करने की जरूरत है। और फिर रोजा रखते हैं, गीबत करते हैं, रोजे की हालत में झूठ बोलते हैं, रोजे की हालत में हमारी जबानों से नाजेबा कलिमात निकल जाते हैं, रोजे की हालत में हमारे भाई को हमसे तकलीफ पहुंच जाती है। ऐसा रोजा क्या? पहले से हमें अपना जहन बनाना होगा कि नहीं, मुझसे अब तक जो गलतियां हुई, जब तक हम पहले से जहन नहीं बनाते वो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बच्चे को 3 साल और 3.5 साल की उम्र में आज बच्चे को एडमिशन क्यों करवाया जाता है बताएं? क्या वो उसकी उम्र है स्कूल जाने की? लेकिन क्यों? जहन साजी के लिए, ताकि वो स्कूल के माहौल को कबूल करने वाला बन जाए। लिहाजा जब वो जाता है तो प्ले स्कूल में डालते हैं उसे, ताकि उसको माहौल मिल जाए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई आसान नहीं है, उस माहौल में अपने आप को ढालना कुछ आसान नहीं। अभी बच्चा घर में खेल कूद में है और एकदम उसको बड़ी बड़ी बुक दी जाए, वो कबूल नहीं करेगा। तो अब उस माहौल को बदला जाता आहिस्ता आहिस्ता, उसकी जहन साजी की जाती आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम। इसी तरीके से रमजान में हमसे जितनी गलतियां हो रही, उन गलतियों से बच पाना आसान नहीं है। उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले से अपनी जहन साजी करें, किस तरह मैं उन गुनाहों से बच सकता हूं, किस तरह अपनी जबान पर काबू पा सकता हूं। तरावीह से मुताल्लिक हमें मसाइल पहले जानने होंगे। हम गौर व फिक्र करें, कितने अफसोस की बात है कि हमारी जिंदगियों में कितने रोजे और तरावीह हमने पढ़ी, कितने साल, लेकिन हम कभी गौर करते हैं कि मैं तरावीह किसके पीछे पढ़ रहा हूं, तरावीह पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए, किसकी इक्तिदा करनी चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि शायद हमारे दिल में तरावीह की कोई अहमियत। जब हम पहले से मसाइल जानेंगे कि तरावीह किन किन के पीछे पढ़ी जाती है, तो हम पहले से तब तो तलाश करेंगे कि इस हाफिज के पीछे हम पढ़ेंगे। हमारा मेयारी कुछ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेयार शरीयत में मेरा और मेरे नबी का चलेगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी करेगा वही कामयाब होगा। आज हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी को छोड़कर अपनी नफ्स, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं कि मुझे इस हाफिज के पीछे पढ़ना, मेरी मर्जी। उसके चेहरे पर दाढ़ी है या नहीं, वो टीवी देखता है या नहीं देखता, वो क्रिकेट देखता है या नहीं देखता, वो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करता है या नहीं करता, वो पूरे साल पाबंदी से नमाज पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता, वो बाशरा है या नहीं, उसकी वज़ाक़ता सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। नहीं, मेयार हमारा अपना चलता है कि जो 2 पारे आधे घंटे में पढ़ा दे, जो 5 दिन में तरावी पढ़ा दे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कामयाबी उसको नहीं मिलेगी, ना दुनिया में ना आखिरत। अब ये जो कदम है कि हमारी एक आदत बिगड़ी हुई है 20 साल से 30 साल से, क्या हम समझते हैं कि एक दिन में बदल जाएगी? पहले से जहन साजी। नफ्स बहुत खतरनाक है, शैतान बहुत खतरनाक है, वो आसानी से हमें आदत बदलने नहीं देगा। उसके लिए हमें खूब दुआएं करनी होंगी रमजान से पहले कि अल्लाह ताला अब वो गलती मत दोहराने। अहम मसले हैं तरावी से जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह खिदमत में पेश की जाएंगे। ज़कात से मुताल्लिक मसाइल,
زکات ہم سال میں ادا کرتے ہیں، ہماری کتنے بھائی ہیں، ہماری کتنی بہنیں ہیں کہ زکات ادا نہیں کرتے، فرض ہے یا نہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد تو ان حضرات کی انہیں پتہ نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں کہ ان کو جاب کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مجھ پر زکات فرض ہے یا نہیں۔ 20 سال کے بعد آ رہے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے زکات کے فرض ہونے کا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو تاریخ معلوم نہیں کہ کس بس تاریخ کو میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ پہلے سے جاننا ہوگا۔ زکات دے رہے ہیں جو حضرات، کیا ان کو دینے کے مسائل معلوم ہیں؟ آج گھر کی جو خواتین ہیں وہ زکات ادا نہیں کرتی، ان کے شوہر، ان کے والد ادا کرتے۔ غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ محض عبادت کر لینے سے ثواب نہیں ملتا۔ اہمیت کے ساتھ بیوی کی زکات شوہر نے ادا کر دی، بیوی کو پتہ ہی نہیں، اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں، ادا تو ہو گئی لیکن ثواب ملا یا نہیں ملا اسے پتہ ہی نہیں، اسے فکر ہی نہیں۔ ہم اپنے نبی کی گھر کو دیکھیں، ازواج مطہرات اپنی جیب خاص سے صدقات ادا کیا کرتے، اپنی خاص جیب سے۔ کیا ہماری گھر کی عورتیں اپنی جیب سے دیتی ہیں؟ ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، سب برابر، کیونکہ اہمیت ہی نہیں ہے زکات کی، اور نہ مرد اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بتلائیں کہ نہیں تم بھی کچھ کرو، تمہارے پاس 10,000 کی زکات ہے، 8,000 میں دوں گا، 2,000 پورے سال تم جمع کرو، تاکہ اہمیت معلوم ہو۔ نفس پر چوٹ لگی تبھی تو ثواب ملے گا، یہاں پر نفس پر چوٹ ہی نہیں لگ رہی ہے تو کیا ثواب ملے گا؟ زکات تو ادا ہو جائے گی لیکن اصل ہے قبولیت کا۔ تو ہماری گھر کی خواتین۔ دوسری بات، جو مرد حضرات زکات ادا کر رہے ہیں، زکات ادا کرنے کے مسائل کیا ہیں، کیا مصرف ہیں، نہیں معلوم، کیا طریقہ ہے۔ اس کی 1-2 مثالیں دے کر بات پوری کریں گے کہ زکات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ اے ایمان والو تم ضرورت مندوں کو اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہے یا کوئی تمہارا جاننے والا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا واجب ہے، صرف زکات فرض نہیں، صرف صدقہ فطر واجب نہیں، بلکہ اگر کوئی رشتہ دار یا تمہارا کوئی متعلق ضرورت مند ہے تو اس آیت کریمہ سے مفسرین اور فقہاء کرام نے استدلال کیا ہے کہ واجب ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک صدقہ فطر اور ایک زکات، بس باقی ہمارے لیے ذمہ داری نہیں، ہم دے دیں بہت اچھا، مدد کر دیں بہت اچھا، نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ کہ ان کا حق دو، ان کا حق دو۔ اس پر ایک بات ذکر کی جائے گی کہ جس تعلق سے ہماری بڑی کوتاہی کہ زکات دینے کے باوجود فائدہ نہیں۔ ایک تعداد وہ ہے جو زکات نہیں دے رہی ہے، ایک تعداد وہ جو زکات دے رہی ہے، لیکن کیا وہ زکات قبول ہو رہی ہے یا نہیں، ہم نے کبھی غور کیا؟ پہلی بات اس تعلق سے کہ سفرا حضرات ہمارے یہاں آتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے، لیکن یہ ان کا احسان ہے کہ وہ آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، چلیے زمانہ بدلا ہے، مصروفیات میں فرق آئے، کوئی بات نہیں، وہ آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سفرا حضرات جن میں کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محتمم ہے، کوئی 10 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے، لیکن نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حضرات کھڑے ہوئے ہیں، رمضان میں روزے رکھے ہوئے، گاؤں سے چلے ہوئے، بھوکے پیاسے وہ بھی ہیں، سحری وہ ہماری طرح اچھی نہیں کھاتے، بس جہاں ٹھہرے میں جو مل گئی مل گئی، افطار بھی کہاں کریں گے انہیں نہیں پتا۔ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے محسن بھی ہیں کہ زکات لینے کے لیے وہ خود آ رہے ہیں جبکہ ہمیں خود دینے کے لیے جانا تھا، وہ کھڑے ہوتے ہیں لائن میں، اور پھر جب وہ نمبر آتا ہے لائیے پچھلے سال کی رسید، لائیے اس سے پچھلے سال کی رسید، وہ جناب بھول گیا میں ہے میرے پاس، آپ تو جانتے ہیں نا مجھے، ہمیں جانتا ہوں جناب، میں آپ کو میں پہچانتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم پچھلے سال کی رسید دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی میدان حشر میں فرمائیں گے ایسے لوگوں سے کہ میرے یہاں کا ضابطہ بھی یہی کہ عمل صالح لاؤ تو جنت میں جاؤ، نہیں ہے تو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کروں گا۔ تم نے بھی میرے بندوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا، ان کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، تو میں بھی تمہاری مجبوریوں کو نہیں سمجھوں گا، میں بھی تمہاری کوتاہیوں کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ تم نے ضابطے چلائے تھے اپنے، تو میرا بھی ضابطہ تو تمہارے ضابطے سے بڑھ کر ہے، ان الحکم الا للہ۔ غور و فکر کر، ٹھیک ہے
کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ معقول باتیں کہ رسید دیکھنی چاہیے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا بھی، سمجھانے کا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے بالکل رسید دیکھنا، کیونکہ بہت ساری باتیں آتی ہیں ہمارے آراب کے سامنے۔ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ دکانوں میں ہم نے خود دیکھا، ہم بھی ایک دو مرتبہ اپنے اساتذہ کی لینے گئے، ہمارے استاد نے ایک دو مرتبہ بھیجا، تجربہ ذاتی، یعنی علاقے کی بھی جیسے بھی دکان پر گئے، نواب صاحب بیٹھے ہوئے کہ مولانا بیٹھ جائیے، پہلے وہ بارگیننگ کریں گے، پہلے وہ اپنی بات چیت کریں گے، پھر جب خالی ہو جائیں گے پھر ہم سے بات کریں گے۔ رمضان کا مہینہ پیسے کمانے کے لیے نہیں، نیکیاں کمانے کے لیے، اور ہم اس وقت بھی پیسہ کماتے ہیں۔ احترام کم از کم اتنا تو ہم ملحوظ رکھیں کہ سارے گاہکوں کے جناب آپ ابھی پہلے میں ان سے حضرت سے بات کر لوں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیسا بھی ہو، یہ ان کا حق ہے۔ اتنا تو ہمیں اپنے احسان کرنے والوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ لیکن اسی لیے زکوٰۃ ایک تعداد نہیں دے رہی ہے، اور جو دے رہی ہے پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور نہ ہونے کی وجہ شاید یہ بھی ہے۔ ان سب باتوں کو جب ہم پہلے سے سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تب جا کر شاید ہم آہستہ آہستہ قابو پائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف دینے کو، عبادت کرنے کو نہیں دیکھتے۔ وہ عبادت میری شریعت کے مطابق، میرے حکموں کے مطابق کی گئی تھی یا نہیں، تب ثواب ملتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نمبر 2 اور آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم ضرورت مندوں کو ضرورت پوری کرو تو ان کا حق ادا کرو۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنی مرضی ہوتی ہے اس میں۔ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، اور جب تک ہم کڑوی بات نہیں سنیں گے اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہیں پر ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، کہ تم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ ذالک خیر للذین یریدون، یہ اس کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کہنا کیا ہے کہ سامنے آئے کہ گزشتہ سالوں سے دیکھیں کہ سامنے والے کو ضرورت دوا کی دے رہے ہیں، کپڑا کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ بعض علماء نے دیکھا، بتایا، اور دیکھنے میں بھی یہ بات آئی مشاہدے میں کہ گزشتہ سالوں سے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان وغیرہ ایک اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں ہونے والی کوتاہیوں کو دور فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ لیکن یہاں کیا ہے وہ نظام، کٹ وغیرہ کی، چاول، آٹا اور فلاں چیزیں، ہم جس کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت کو دیکھیں تو قبول ہوگا۔ یہ دیکھا بعض علماء نے یہ بتلایا کہ ہماری فیملی گاؤں میں، ہم اکیلے یہاں پر، اور ہمارے ہاں کھانا بنا ہوا ہے، ہم خود کھانا نہیں بناتے، لیکن دینے والا ان کو 5 کلو آٹا دے رہا ہے، دینے والا اس کو 10 کلو چینی دے رہا ہے، دینے والا اس کو 2 کلو یہ سب سامان دے رہا ہے۔ بتلایا خود مشاہدے میں آئی باقاعدہ بعض مرتبہ کہ یہاں ایک صاحب نے دیا اور انہوں نے کسی اور کو دے دیا، کیونکہ کچھ نہیں، بیکار ہے ان کے لیے، کیا کریں گے وہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم یہاں پر بھی اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کامیابی صرف اس کو ملے گی جو یطع اللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ صرف دے دینا کافی نہیں ہے معزز حاضرین، کس طریقے سے دینا ہے، کیا دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وآت ذی القربى، ان کو تو کسی اور چیز کی ضرورت تھی، چاول کی ضرورت نہیں تھی، نہ آٹے کی ان کو ضرورت تھی۔ اور یہ تو ایسا ہوا کہ زخم پر نمک چھڑکنے کے مانند ہو گیا کہ پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے اور ہم اس کو روٹی دے رہے ہیں۔ وہ کتنا افسوس کرے گا کہ تو روٹی تم نے 5 روپے کی خریدی، 2 روپے کا گلاس کا پانی تم مجھے دے دیتے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو، ہمارا ہم کو اندازہ نہیں۔ بس یہ موضوع اس لیے شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس موضوع کو صحیح طور پر پیش کرنے کی، اخلاص کے ساتھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔